حضور سرکار دو عالم سنین کہنے کی پھر 4 نبی سرنا بنی اسرائیل تھے ایک جدوں بھی کدھر رل کے پہلے سرنا اپنی امتاں میں کہ اپنی امتاں میں نبی پاک دا میزان پڑھ گئے حضور دے تذکرے کرتے سارے نبی سارے نبی پاک دیا خبراں دے کہ آنا ہے انسانہ والا نبی آنا ہے نبیاں دا نبی آنا ہے امامہ دا امام آنا ہے رسولہ دا رسول آنا ہے تاجدار انبیاء آنا ہے نبیاں دا جلسہ لانا کے 1,26,000 نبی 1,26,000 نبی سیدنا سلیمان علیہ اللہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بہت خوش آواز اللہ پاک نے سیدنا داؤد کو الہام عطا کیتا سی کہ آپ جب کلام الہی پڑھ رہے سن کہ اڑتے پرندے کھلوتے اتنی آواز میں مٹھاس داؤد علیہ السلام ورگا مترنم نبی سونی آواز والا نبی اپنی محفل سجا کے تے غزل الغزالات کے زبور شریف غزل الغزالات زبور شریف جو ہے اپنی امت کو اکٹھیاں کر کے سیدنا داؤد علیہ السلام اللہ کی حمدہ میں ترانے والے نے رب کریم کا حمدہ بیان کر دیا حمد الہی بیان کر دیا اچانک نعت محمد کی طرف حمد بیان کر دیا نبی کریم کی نعت والا گئے اللہ پاک کی حمد میں ترانے کا مزہ ہی اس حمد دا ہونا ہے کہ کسی نعت محمد ورنہ حمد کتنی ہے جب نبی پاک کی نعت اسلام خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے حضرت داؤد علیہ السلام فرمانے اب میں جاتا ہوں زبور شریف اب میں جاتا ہوں میرے بعد وہ آنے والا ہے جو ابد الآباد تک تم میں رہے گا ان کے بعد سے زبور شریف کی ایک آیت کہنا ہمیشہ تم میں رہے گا میں جاتا ہوں میں چلے جیڑا نبی آیا چلا گیا جیڑا آیا چلا گیا نبی آندے رہے جاندے رہے داؤد علیہ السلام کہنے مبارک ہوئے جلال کرو اس نبی یہ ہو جا آنے جدوں نے آنے پھر جانا نہیں ابد اللہ تک تے اس کے منہ سے خدا بول رہا ہوگا وہ جڑا نبی آنے دے منہ کے رب نے کلام کرنا ہے یہ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضور کی نعت پڑھی سیدنا داؤد نعت پڑھتے رہے جناب موسیٰ نعت پڑھتے رہے امت محمد بھی پیدا ہونے کے تمنا کرتے رہے تے عیسیٰ علیہ السلام نے یہ حد کر سکی سیدنا عیسیٰ نے آخیا میری امت میں چلے آجے میرے بعد آنے والے نے آنے تے قرآن نے دسیا کہ مبشرم برسول یاتی من بعدی انہوں نے نبی پاک دا نام دیدا کریا انہوں کیا نام احمد ہوئے گا وہ آن والا رسول ایڈیاں جانا والا رسول ہے میں تیوریاں جتیاں دے تسمے بنر دے قابل حضرت عیسیٰ نے ایک فرمایا کہ میں حضور دے نارائن دے تسمے بنر دے نبی ذکر کرتے رہے یہ نہیں کہ بنی اسرائیلی ہے جنہوں نے ذکر سنے کہ فرزندان یعقوب قرآن پاک نہیں نبی ہے بڑے پیارے ذکر ہے عطامہ بھی کتنیاں دے رب تعالیٰ نے جنہاں کی خامیاں اللہ فرم پڑھے اللہ فرمانے نے پڑھے نہ شکری دو احسان فراموش مکھے چکھا لگا سود خواہ تے پیغمبران دے قاتل نبیان دے قاتل اے بنی اسرائیل انہوں نے کہتے قرآن پڑھ آیتاں دے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اچھے لفظاں نہیں گا جمع ہوتی ہیں آگے یہودی ہے تمہارے آٹھ دن 4 روزہ دن چلنے چمکے اینا کی آئی کہ مسلمانہ کے سوال اسی دیکھ رہے ہیں
میرے آقا نے فرمایا ایک وقت آنا ہے کہ جس ایک پیچھے یہودی نے چھپڑا ہے پتھر بولے گا مسلمانہ میرے پیچھے ہی ہوگا آنا ہے وقت انسان لیکن یہ راؤنڈ چلتے پہلے یہ راؤنڈ نہیں یہ جان کوئی حتمی نہیں خدا جانے کتنے راؤنڈ چلے پہلا راؤنڈ امریکہ نے جیتیا ہے افغانستان میں اگے راؤنڈ باقی ہے اللہ نے آیت بیان کی گئی قرآن سے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سب تو بڑا آیا ہے میرا بنی اسرائیل دا ایک جہاد دے بڑے دشمن جہاد فی سبیل اللہ یہودی بنی اسرائیلی بزدل ترین قوم ہے دنیا میں یہودی وہ تے اصل ٹیکنالوجی کے زور تے حکمرانی کر رہے ہیں دنیا سے پیسے کے زور تے اللہ فرمانے نے بزدل نبیوں نال بے وفائی کرنے والے لوگ نسل در نسل انہاں پیغمبراں نال بے وفائیاں کیتیاں تے اللہ کریم فرمانے نے نبیاں دے قاتل سن قرآن پاک کی آیت اللہ کریم فرمانے نے اللہ کریم نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین اور اسرائیل کی اولادو اسرائیلی پترو یاد کرو میں توڑے دے میں نیک کا کیجئے میں تو ان سمانے کے فضیلت دیتی انہا انداز خطاب دستا میں نا کہ اللہ پاک ناراض ہو کے کہہ رہے یاد کرو میں توڑے دے میں نیک کا کیجئے میں تو ان سمانے کے فضیلت دیتی یقتلون النبیین بغیر الحق اللہ فرمانے نے کہ نبیوں کو ناحق قتل کر دیں نبیوں کے قاتل یحییٰ علیہ السلام کے قاتل یہودی سن سیدنا زکریا علیہ السلام کے قاتل یہودی سن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سجن سوری تیار کی تھی یہودیاں تیار کی تھی سیدہ مریم کی آبرو کے جڑے نازیبہ حملے کیتے سن یہودیاں کیتے سن بے وفا قوم نبیوں کی قاتل قوم اور جہاد کی دشمن یہ جو کہ خود مستل نے کہ نبیوں نے بے وفائیاں کی تھی قرآن جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے ٹکے نہ جواب دیتا سی یہودیاں انہوں نے جواب کہا نا چلو مسجد اقصیٰ مشرکاں کا قبضہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کو آزاد کرائیے یہ بنی اسرائیل کی یہودی چلو اللہ کا گھر آزاد کرائیے قرآن پاک پڑھ کے دیکھو نہ کہتی نہیں جناب اصل نہیں جانا تسی جاؤ تو تمہارا خدا جائے تسی لڑو تو تمہارا خدا جا کے لڑو یہ نبی نو آخر یہ بنی اسرائیلی صدقے جانا محمد مصطفیٰ یا غلامات سجیاں بیت گئی ہیں حضور کے غلام والے تک چلنا تنگیاں سے لے کے نبی کی آبرو کو قربانیاں دے ایک جہاد کے خلاف جنہ بڑا پکنڈا دنیا جو رہے ہیں نا دہشت گردی یہ یہودی کر دے یہ جو کہ خود مسلم نے انہاں پیغمبراں نال بے وفائی کی تھی یہ نبی کریم دا ذکر کر دے نے سن یہودی اللہ نے بھی کہ پھر انہاں دے عذاب ہو مسلط کیتا نا پہلا عذاب جڑا تاریخ دا اولین عذاب انہاں تے آیا سی اسی بخت نصر بادشاہ نے یہودیاں دی ایک نہ ایک وجہ سے یہودیاں دی شہراں نوں تہو بالا کر دیتا انہاں دی بستیاں برباد کر دیتیاں انہاں دے ہیکل توڑ دیتے اور بخت نصر 70,000 بنی اسرائیلیاں نوں اکٹھیاں کر کے مورخ کے میرے انہاں دی گردناں وچ پٹے پا کے جویں بکرے ہوندے نے یہ پٹے پا کے عراق وچ لے آیا سی عراقی سی بخت نصر عراقی سی اور کئی سال یہودیوں کو بیکار رہتا گیا بخت نصر مورخ کے میں نے حضرت دانیال علیہ السلام کی برکت نہ اللہ نے انہوں نے رہائی تھا اور جب وہ مار پہی نہ بخت نصر دی کہ مفسر مورخ کے میں کہ جتنے انہوں نے سینگ سمائے نے یہودی توڑے نس گئے اتھا مار کھا کے کوئی یورپ بھی چلا گیا تھے کوئی جناب رشیا دوڑ گیا تھے کوئی یورپ بھی علماء کی ایک ٹیم 4,000 راہب یہودیاں دے عالم اے یسرب آگے تھے یسرب جنہوں آج مدینہ الرسول آگا انہوں یسرب سے 4,000 یہودیاں دے عالم دے آگے یسرب اوٹھے خیمہ مسجد آلے
کہ یسرب کے قریب رہنا مولا کہتے ہیں یسرب کے جڑے منڈے سن نا شرارتی وہ جا کے انہوں نے ماما آتے سن کہ آدھے سنو مہاجروں تھوڑی عقل ماری گئی جرس کی نسے ہو کہ کسی چاڑی کی جگہ جانی سی یہ نہیں یسرب آ گئے ہو یہ نام ہی یسرب ہے یسرب کا مانا گندی زمین وہ اتنے بخار چڑھ گیا جنہوں چڑھ گیا لکو لے جانا نہیں اتنے آ گئی کوئی جگہ لین والی انہیں روز تنگ کرنا شروع کیا نا جب یسرب دیا بچیاں نے مورخین کہتے ہیں انہوں نے آواز میں سنو گئے اہل یسرب کو کہہ رہے یارو اسی اگے بڑے ٹوٹے پٹے آئے ہیں وقت نصر نے بڑا ماریا سن ساڑیاں حیرنا تباہ ہو گئی نبی اسی دھرمدار ہو گئے ہیں تھوڑے بچے سن چھیڑ دینے آ کے تے سن تنگ کر دینے بچیاں نے روکو انہاں آخیا کہ بچے کی آتے نے گئے آتے نے کتنے آتے کسی کو رہنا نہیں جگہ یہ تے پچھو بھی نہیں یہ تے بخار نہیں چڑھتا نہیں یسرب بھی ضربت سن سٹروک ہو جاتا ہے دیکھو بچو اہل یسرب نے آیا کہ بچے آتے تے ٹھیک نے سارے بچیاں غلط نہیں آخیا کہ جگہ باقی جنہوں بخار چڑھ جائے وہ نہیں بچتا انہاں آخیا کر سنو سن میں نہ سداؤ نا سن میں پوچھو کہ اسی اس جگہ آئے کیوں اسی بھی جاننی ہیں کہ اتنا موسم دیکھنی چچا نہیں انہاں کہ دسو انہاں آخیا نسل دار نسل ساڑیاں جب امتاں بنیاں سن قوماں بنیاں سن ساڑیاں نبیاں نے ایک آخری نبی دیاں خبراں دتیاں ہوئیاں نے کہ آخری رسول آنا ہے کہ نبی آنا ہے تے شانہ والا نبی آنا ہے تے صفتاں والا نبی آنا ہے نسل در نسل ساڑے نبی والا میلاد پڑھ دے رہے ہیں سانو جڑا خبراں ملیاں نے سینہ نظر خبراں تے ماما دیاں لوریاں تو خبراں ملیاں نے ساڑا علم کہندا ہے جڑا آخری رسول ہے جنہاں ناتاں ساڑیاں پیغمبراں نے پڑھیاں نے او رسول جدوں ہجرت کر کے آئے گا کہ یہ یسرب یہ اودا مقام ہجرت ہونا ہے مقام ہجرت آخری رسول دا اسی ایویں نہیں آئے اسی کنڈی پا کے بہ رہے ہیں اسی انتظار کرنا ہے آمد مصطفیٰ دا میلاد مصطفیٰ دا اسی نبی پاک دیا راہ دیکھیاں نے نبی پاک کا انتظار کرنا ہے آن والا نبی ہجرت کر کے اتنے آئے گا ساڑھے نصیب بھی جو ہے کہ دیدار کر لیں گے اساں نہ دیکھیا ساڑھے پتر دیکھن گے انہوں نہ دیکھیا پوترے دیکھن گے اسی جی اے آسلا کے بیٹھے ہیں کاش اس آخری نبی کا دیدار ہو جائے جتنی اندازہ سارے نبی پڑھ دے رہے ہیں اسی رحمت اللہ نبیین کی خاطر رکھے آ رہے ہیں مورخ کہتے ہیں کہ او یہودی خیبر میں بھی آباد سن مدینے میں بھی آباد سن اللہ فرمانے پر جدو شانہ والا آ گیا تین آ گئے کہ جادوگر ان پہ نولیق دے پیسے رب کریم نے فرمایا فلما جاءہم بالبینات قالوا هذا سحر مبین اللہ کریم فرمانے جب وہ شانہ والا آیا تو کہنے لگے کہ جادوگر مورخ کہہ رہے ہیں انکار کیا ہوتا ہم جانتے ہیں کہ سب صفتہ حضوری موجود نے ایک نسل پرست انہوں نے قومی تفاخر کہ سارے نالوں بڑا کوئی نہیں اسی سب تو عظیم ہاں تسی حیران ہو گئی ہو عیسائی اگر کوئی شخص عیسائی پڑھنا چاہے عیسائیاں نے مشنری سکول کھولے نے عیسائی بنانا سکول ہندو کوشش کرتے ہیں لوگ ہندوازم قبول کریں عیسائی محنت کرتے ہیں لوگ عیسائیت قبول کریں بدھ مت والے کوشش کرتے ہیں لوگ بدھزم قبول کریں یہودی ایک ایسی قوم ہے جیڑی اپنے دین اس کسی کو داخل نہیں کرا اور یہودی ہے یوں میں نسلن یہودی جنیا رگا کی یہودی دا خون ہی وہ یہودی غیر یہودی اگر انہوں نے دین سے داخل بھی ہونا چاہے کہ داخل نہیں کرنا وہ کہتے ہیں اسی پیور رکھ رہے اپنا خون جنت کے حقدار اچھینا دنیا کے حکومت کرنا ساڑھا حق کے نبوت اور امامت ساڑھیاں کرام اچھی انہاں آخیا کہ اصا محمد رسول نہیں بننا وہ دے نسل پرست سن انہاں کیا کہ جتنے نبی آئے نہیں اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہی جائے 4000 نبی اسحاق کی اولاد ہی جائے ایک کیونکہ اسماعیل کی اولاد ہی پیدا ہوئے ایسا نہیں یہ لڑائی ہوئی برادری کی یہ لڑیا شریکہ ورنہ یہودیاں بھی پتہ سی کہ یہ رسول ہو یہ جسے کرانے سارے نبی قوم چلے آ رہے
کچھ یہودیاں منیا سی جنہاں دے نصیباں چ ہے سی عبداللہ ابن سلام ایک بہت بڑا ڈیبیٹر سی یہودیاں دا مناظر تے مسلماناں نال بحث کردا ہوندا سی اور دی پہلی نظر جدوں حضور دے چہرے انور تے گئی کہ عبداللہ ابن سلام کہندا اللہ ما ھذا وجہ کذاب اللہ کی قسم یہ جہا معصوم چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رب کریم فرماتے ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں یہودیاں نے راواں مل لیا عالم بیٹھ گئے نبی پاک دا انتظار پھر نصیباں والے جنہی قسمت میں سی نبی دیدار وہ مدینے کے راہب محروم رہ گئے حضور دی سیرت وچ بڑا خوبصورت واقعہ ہے سیرت النبی وچ راما وچ کونا سونے بنا لے جنگلاں وچ مدرسے کھول لے یہودیاں نے حجاز میں جا کے جنگلاں وچ مدرسے تے ویرانیاں وچ مدرسے بنا لے شاگرداں نوں لے کے بیٹھ گئے کملی والے کا انتظار کرنے واسطے کہ نبی نے ہجرت کر کے آنا ہے مکے کے مدینے دی راما وچ انہاں مدرسے بنا لے سیرت کا بڑا خوبصورت واقعہ ہے بے قافلہ قرآن جل پاک نے اہل مکہ کی بھی تجارت سی مکے والے کے کھجوراں کی بزنس کرتے سن کھجوراں لے کے جاندے سن شام میں جو گرم مسالہ تے کڑک لے کے آندے سن مکے وچ مکے دیاں کھجوراں اوتھے بیچدے سن اوتھے دی کڑک تے گرم مسالہ مکے وچ بیچدے سن سب تو بڑا جڑا تاجر سی نا مکہ معظمہ دا او بی بی خدیجہ الکبریٰ ام المومنین ایک قافلے ایلاف قریشن ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف اللہ فرمانے وہی قافلے جو تجارت دے یہ انہاں دا ہی ذکر ہے یہ جاڑے دے موسم وچ گرمیاں وچ قافلے جاندے ہوندے سن اہل سیرت نے جڑی قافلہ تاجراں دا قافلہ مکیوں ٹریا شام دی طرف قافلہ ٹریا جے وچ 200-300 دے قریب اے وچ شامل تاجر وچ بڑے بڑے تاجر بھی بروکر بھی آرٹی بھی ملے دار بھی وچ مستور بھی وچ اے رنگ برنگا قافلہ مکیوں ٹریا تے شام جا رہا ہے سفر کردیاں جدوں پہلی منزل آئی اوتھے علی قافلہ نے آکھیا سبق گزار لے دوپہر بڑی سخت تے سورج دی گرمی بڑی تیز ہے نقلستان وچ بیٹھ کے آرام کرنے ہاں شام جدوں ٹھنڈی ہوئے گی تے تارے نکلن گے ریت ٹھنڈی ہوئے گی کہ اسی ٹھنڈک وچ سفر کران گے قافلہ بیٹھ گیا پڑاؤ ڈال سامنے ایک پادری دا گرجا جڑا جنگل وچ بیٹھا ہوا ہے پادری اودا سونا تے گرجا محمد اونے مدرسہ بنایا طالب علم پڑھاندا پیا اونے ویکھیا مکے دا قافلہ آیا او دوڑدا تاجر آ کے کہتا پادری کہتا قافلے والے ہو ہر سال تسی اندروں دی گزرتے ہو ہر سال تہاڈا قافلہ اتھوں بھی جاندا ہے اس دفعہ بھی تسی تجارت کرن شام جا رہے ہو تے دن بڑا گرم ہے تے راتی تساں سفر کرنا ہے تسی آئے ہو میرا دل پیا کردا ہے میں سارے قافلے دی روٹی پکاؤں میں تہاڈی ساریاں دی دعوت پکاؤں سیرت نگار کہنے لگی وہ بیسرا کہنے ترکیب کی گل ہے دعوت ہوتی ہے کہ 2-4 بندیاں دی پورے قافلے دی دعوت انہیں آکھیا نل نہ کرو تسی میں جانا تے میرا کام جانے میرا راشن جتنا پیا مدرسے دا جتنی کڑک ہے جتنی بھی پنیر ہے جتنی کھجوراں نے میں سارے تہاڈی توازو وچ لا دوں میری دعوت قبول کرو میں سارے دعوت قبول کی دعوت قبول کر کے پادری آیا کہ طالب علماں نوں کہتا بیٹا ہمت کرو کہ گرجے کو صاف کرو مالک کی صفائی کرو کہ صفا بچھا کرو کہ جتنا پنیر ہے شہد ہے کھجوراں تے جو کچھ بھی تیار کر کے دسترخوان چھوڑ دو انہیں پوچھتے ہیں استاد کی کیا ہوں انہیں آکھیا آؤ جڑا نخلستان میں قافلہ بیٹھا ہوا ہے تاجراں دا قافلہ بیٹھا ہے پترو انہاں دی دعوت ہے میں انہاں دی دعوت پکانی ہے طالب علماں نے اپنے استاد دے حکم دی تعمیل کر کے جو کچھ تیار کر سکتے تھے دعوت تیار کی تھی تے دسترخوان چھوڑ دیتے گئے تے کھجوراں رکھ دتیاں گئیاں تے کعبہ رکھ دیتا گیا تے پنیر اوتھے رکھ دیتا گیا محفلہ دے کول پادری جا کے آندا ہے کہ محفلہ صاحب نے دعوت تیار کر لئی کہ میرے کہ اسی انتظار کر رہے ہیں ہن تسی پرونے لے کے آ جائے تاریخ نگار کے میرے نے محفلہ سے کہنے لگا چلو پادری صاحب میں لے کے آیا تسی چلو
راہب دروازے پہ آ کے کھڑا ہو گیا مرزے کے دروازے پہ. میسرا نے آخیا چلو سارے پادری کی دعوت ہے. اس قافلے میں ایک نوجوان ہے جس کی عمر 19 سال, ایک روایت 25 سال, 25 سالہ کا ایک نوجوان جس کا پہلا سفر سا. انہوں میسرا کہتا ہے بھائی تیرا پہلا سفر ہے, تیرے سارے سینئر ہیں, پرانے نوکر میں سارے آن جان والے, تم اتنے اونٹاں کا پہرا دینا ہے, اونٹاں کا پہرا دینا ہے, انہوں نے پانی کا خیال رکھنا ہے تے اونٹاں کا دھیان رکھنا ہے, اسی دعوت خان کرنے وہ ودیا کٹیا ہوا ہے تیرے واسطے بھی رہا. نوجوان ہس کے آدھے جاؤ تسی مینوں تے اللہ نے پیدا ہی پہرا دین واسطے کیتا ہے, میں تے پڑھ کے ہی نگہبان آیا, جاؤ دعوت کھاؤ. اسی نگاہ میں میرے پادری صاحب کھڑے نے دروازے میں پراؤنا ہو گیا کہ پادری سر تو لے کے پیروں تک میں آ گیا اندر تشریف لے جاؤ. دوجا مہمان ہو گیا سر تو لے کے پیروں تک ویکھ کے کہندا اندر تشریف لے جاؤ. سارے مہمان جدوں آ گئے تے دو یا قطاراں بچ گئیاں, پراؤنے آمنے سامنے بیٹھ گئے. راہب اٹھے, پادری آخر لگا میسرا صاحب یہ دسو سارے پراؤنے آ گئے نہیں یا پیچھے بھی چھڈ کے آئے؟ انہوں نے سارے ہی آ گئے, سب آ گئے. ہاں ایک نوجوان ہے جس کا پہلا تجارت کی سفر ہے, اور پہلی مرتبہ ساڈے نال جا رہا ہے, انہوں اسی اونٹاں کا پہرا دینے واسطے چھڈ کے آئے ہیں. راہب نے آخیا مہمانوں سے معاف رکھنا, نے کھانے کا آغاز نہ کریو, اجے دعوت کا آغاز نہ کریو. میں سوا جنوں پیچھے چھڈ کے آیا تو نہیں جانتا میں تے دعوت پکائی ہوتی خاطر مہمان خصوصی اور مہمان خصوصی سجا رکھی ہے محفل, سجا رکھی ہے محفل تیرے کارن یا رسول اللہ. سجا رکھی ہے محفل, سجا رکھی ہے محفل تیرے کارن یا رسول اللہ. تفضل مرحبا اہلا و سہلا یا رسول اللہ. پادری صاحب نے کھانے کا آغاز نہ کرو. عجیب گل ہے, برات ساری کٹھی ہو کے آگے لاڑے کو پیچھے جاتا ہے انتظار کر. مورسی انتظار کرنے میں پادری شاگردن لے کے آئے. ایک خوبصورت معصوم نوجوان کھجور دے رخ نہ کھڑنا کے بیٹھے دیکھا جسے چہرہ دیکھ کے نا انج لگتا ہے کہ مصور نے قلم توڑ چھڑے. قریب آ کے راہب کہندا ہے, راہب کہندا ہے من انت, اے حسینہ تے جمیلہ تے ماہ جبینہ, اے ماہ جبینہ تے حسینہ تے جمیلہ, تسی کون ہو؟ من انتا من انتا, تھوڑی تعریف کی ہے, جناب کی تعریف کی ہے. نبی کریم نے میٹھی آواز میں فرمایا اسمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی محمد, اسی محمد. راہب لمحہ سا کھینچ کے فرمایا قربان جاؤ تسی محمد ہو, انت محمد, اسی محمد. اچھا اچھا جناب تے گزارش ہے تسی کتھوں تشریف لے آئے؟ تسی یہ قافلہ ہے, جڑا قافلہ دعوت خان کیا ہے, یہ جو بڑے پنڈا جو لوگ اٹھ کے آئے نے مضافات جو قبیلے والے لوگ سیزن دار واسطے آنے نے مکے میں کہ سیزن دار کے کون جانے تسی کہڑے پنڈوں آئے ہو؟ آپ نے فرمایا پادری صاحب میں کسی پنڈوں نہیں آیا, میں شہر مکیوں آیا, میں مکی ہوں. مکی تسی مکی ہو؟ فرمایا ہاں, وہ کئی لوگ پنڈا میں آ جاتے ہیں نا, شہر میں آباد ہو جاتے ہیں. کدوں کے رہتے ہو تسی اتنے؟ فرمایا پادری صاحب پوچھنے والی گل نہیں ہے, جڑا مکہ شہر یہ پہلی اٹ رکھی میری دادی حاجرہ میں سی, اس شہر کی بنیاد میری دادی حاجرہ میں رکھی ہے, اسی مکے کے رہنے والے ہیں. اچھا اچھا تھوڑے والد صاحب کا اس میں گرامی کی. فرمایا اسمہ عبداللہ, کہ تیری ماں کا کی نام ہے اسمہا آمنہ,
انہاں دا نام آمنہ، ماں دا نام آمنہ، تے ابا حضور دا نام عبداللہ، دادا جان عبد المطلب۔ یا محمد تہاڈے ابا جی حیات نے؟ فرمایا 35 سال جب اساں دنیا وچ اکھاں کھولیاں سن ساڈے ابا جی پردہ فرما چکے سن، اسی پیدائشی یتیم ہاں۔ محبوبہ کنے بہن بھرا ہے؟ حضور نے فرمایا میری کوئی بہن نہیں، میرا کوئی بھرا نہیں، اسی در یتیم ہاں۔ الدر یتیم تنہا موتی، اکیلا موتی کہ اہل علم جاننے میرا صدف کچھ بارش گری قطرہ ہوتا ہے، وہ تو ایک موتی بنتا ہے، بہت ایک قطرے آ جائیں کہ موتی کا مول نہیں ہے، وہ جڑا ایک قطرہ ہو گئی وہ ایک موتی بنے، انہوں کہتے ہیں در یتیم، وہ قیمتی موتی ہوتا ہے۔ میرے آقا مولا نے القابات میں جو ایک لقب ہے در یتیم، رحمت دی سیف دا کلا موتی، رحمت دی صدف دا کلا موتی۔ میں مکیاں ابھی تیرا خاندان کیا ہے؟ فرمایا قریش کی چاک بنو ہاشم، میں ہاشمیاں، میں مطلبیاں، مرحبا سید مکی مدنی العربی، دل و جاں بات فدایت کی عجب خوشی لقبی، ماہما کشنا دبانی متوئی آب حیات، رحم فرما کے بحقی قدرت تشین نبی۔ میں مکیاں، میں حجابیاں تے ہاشمیاں، راہب پہ دیکھی جانا ہے کہ اکھاں وچ آنسو ترنا، آنے محبوبہ میں بڑے بڑے کے سوالات کیتے ہیں کہ تسی محسوس تے نہیں کیتا؟ حضور نے فرمایا اسی غصہ کرنے والے نہیں، اور کچھ جو پوچھنا ہے۔ راہب کہتا محبوبہ بڑیاں گلاں پوچھ رہی ہیں، ایک باقی ہے جے تسی محسوس نہ کرو تے غصہ نہ کرو کہ اپنی پشت مبارک تو قمیص اٹھاؤ، میں تہاڈی گل دی زیارت کر۔ نبی کریم نے قمیص مبارک اٹھائی، دعا کندیاں کے درمیان مور نبوت جدوں نے محمد رسول اللہ، حضور دی دعا شاملیاں وچ لکھیا سی، راہب کہدا پترو شاگردو ایہاں قدماں وچ بکھر جاؤ، ایہاں قدماں وچ بکھر جاؤ، پترو میں جڑے تانوں درس پڑھاندا سا، میں جڑے آن والے دیاں خبراں دینا سا، میں تانوں جڑے مختلف نام پڑھ پڑھ کے سنانا سا، میں کہنا سا آن والے دا نام ماس بھی ہوئے گا، آن والا تاپ بھی ہوئے گا، آن والے دا نام منہمنا بھی ہوئے گا، او دا نام ہمتایا بھی ہوئے گا، او دا نام فارقلیب بھی ہوئے گا۔ رب دی قسم فارقلیب بھی یہ ہوئی ہے، ماس بھی یہ ہوئی ہے، تاپ بھی یہ ہوئی ہے، منہمنا بھی یہ ہوئی ہے، احمد بھی یہ ہوئی ہے، محمد بھی یہ ہوئی ہے۔ صدیہ جدا انتظار کر لیا رہنا جتنا محمد دیا کرنا کی جنت کی تلاش کرو، اے آخری رسول سی، امتہ محروم رہ گیا، مولا دیدار میں نمتہ فرما دیتا ہی۔ وہ جتنے صفاتی اسماء ہیں وہ روحانی کتابوں میں موجود ہیں، روحانی کتابوں میں فارقلی ماس عبرانی کے لفظ میں، ہبرو لفظ میں جنہیں ترجمے پڑھنے نے حضور کے اسماء میں۔ نبی پاک واحد ذات ایسی ہے، اللہ کے بھی 99 نام نے، مصطفیٰ کے بھی 99 نام، مصطفیٰ احمد محمد، مصطفیٰ مجتبیٰ طٰہٰ۔ یا رسول اللہ مصطفیٰ کہیے، مجتبیٰ کہیے، حضور مصطفیٰ کیے، مجتبیٰ کیے، طٰہٰ کیے، فاطمہ کیے، ماف مالا کیے، انو تاب تابا کیے، انو منہمنا کیے، انو رحمت للعالمین کیے، مصطفیٰ کہیے، مجتبیٰ کہیے، اور معنی سر لا الہ کہیے، مخزن الصدق والصفا کہیے، اور مادم الجود
وجود بناتا کہیے گلے گلزارے آمینہ کہیے اور سر وحدت کا آئینہ کہیے عقل کہتی ہے مثلنا کہیے اے روحائی آن جیسی صاحب یا رسول اللہ میں منہم اللہ کھاں تابتابہ کھاں ہمدایا کھاں فاقلیدہ کھاں مصطفیٰ کھاں مجتبہ کھاں انہیں عقل کے لیے مثلنا تھاڑے بر گئی میں اے عقل کی موجود عقل کہتی ہے مثلنا کہیے یہ عقل کی زبان ہے کہ آدم کہنے ہیں کہ عشق کی زبان ہے کہ عشق کی اپنی لغت ہے عشق کی ڈکشنری اپنی عقل کی لغات ہو رہے عشق کی لغات ہو رہے عقل کہتی ہے مثلنا کہیے اور عشق بیتاب ہے خدا کہیے عشق میں کہنے میں خدا بنا لوں میں خدا ایک عقلانی ساڑھے ورگے عشقوں میں خدا بنا لوں آدم صاحب نے دو ہی بولیاں غلط نہیں افراد و تفرید کی نہ خدا کہیے عقل کہتی ہے مثلنا کہیے اور عشق مجبور ہے خدا کہیے نہ خدا کہیے نہ مثلنا کہیے عبدہو کہیے حق نما کہیے عبدہو کہیے حق نما او پتروے ہوئیے ماں راہ کرے محبوبہ میں صدقے جامع و لگامہ کو جنہوں تو تم ٹھوک کے آئے یہ روایتی وہ بادشاہ کہہ رہے حضور نے فرمایا راہب صاحب نے دعوت کو سمجھنا پکا نہیں کہ انٹرویو آتے رہنے کے کہ تصدیق اور کی تھی تو انہوں کنجی پتہ لگا سی کہ اسی اصلاف میں بچار ہے اندر محبوبہ رہتے ایرہ کافلہ ہے نا اے عرب دے بدو اے لطیف باز اے مشاعرے کردے شیر کہندے قصیدے کہندے بیت بازی تین اندازی بیٹھے بیٹھے لڑے آستے دے انہیں نتائج کے سائے ہر سال اصلیاں نے تماشے دیکھنے سکتے محبوبہ میں کہ اونٹھانیاں کہتیاں سن کے کہ خودی دی آواز سن کے نکلے آئے میں کہ لطیفے آ رہے ہیں تماشے آ رہے ہیں کہ موجہ آ رہی ہیں نکلو تماشے دیکھیے مینوں کی پتہ سی ہر سال تماشا دیکھتا رہا ہے سال میرا ہی تماشا لگ گیا آیا تماشا دیکھنے کا خود تماشا بن گیا محبوبہ جب قافلہ آیا کہ میں دیکھیا قافلہ آ رہے ہیں جس ناکا ہوتے تسی سوار سوار او اونٹھنی جب قریب آنی کہ میں دیکھیا کھجور کے رکھ لپ کے سلام کرتا موسم بڑا معتدل سی کوئی ہنیری نہیں چلتی تھی ہوا معتدل سی میں دیکھیا کڑی اونٹھنی جدروں لگ دیئے بوٹے رقص کر دینے وقت بھی جا کے لپ کے تیری اونٹھنی نو سلام کر دینے محبوبہ جس نے میں اٹھتے دیکھیا کہ کالے بدن دا ایک ٹکڑا تیری زلف تے سایہ کر کے آ رہا تھی اٹھتے بدنا دا سایہ سی تھلے درخت پہ سجدے کرتے سن میرے دل نے آخیا نصیبہ جاگ اٹھیا قسمت جاگ اٹھیا راما مل کے بیٹھا تھا نصیبہ والے نے نصیب بکسی دل لگوائی رہتی محبوبہ راستے آپ بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں راستے آپ بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں راما کملی والا نصیب لے آ رہے ہیں محبوبہ میں ٹکاوت ہو رہے ہیں تو کا حصہ ہے حضور تو زینت بزم یا رسول اللہ رونق جہان آپ ہے آقا ساری کارنا رونقی تو ہے رونق جہان آپ ہے اور تو جہاں کی جان آپ ہے یا رسول اللہ رونق جہان آپ ہے تو جہاں کی جان آپ ہے حشر کا نہیں ہے کوئی غم رونق جہان آپ ہے آقا تو جہاں کی جان آپ ہے حشر کا نہیں ہے کوئی غم جب کہ درمیان آپ ہے انت فینا یا
چلو آقا یہ محفل سجنا ہے، محفل ایسا تیرے نہیں سجا، آؤ یا رسول اللہ۔ اگے اگے حضور، پیچھے پیچھے پادری طالب علم آئے اس بزم میں، حضور نے بلاہی کہنا ہے یا محمد کے تشریف کر، حضور کو بٹھایا، راہب کہنا بھائی پرانے ہو آ گیا ہے نانا پسند کا، سونے محمد آ گئے نے، کھاؤ محمد کا صدقہ، کھاؤ محمد کا صدقہ، دعوت کا آغاز کرو۔ راہب نے دیکھا نبی پاک کے انداز، نبی پاک کا دائیں گام حضور نے کھڑی کی کہ حضور نے سچے دستے مبارک میں چھوٹے چھوٹے لقمے نبی پاک چبا چبا کے کھاتے کہ حضور نے نظر جڑی کھانے ہوتے کہ راہب کہتا محبوبہ تیرا بکھڑا بھی سونا، تیرا نام بھی سونا، تیری ادامہ بھی تیری سونا، ہر ادا میں تیری بڑی ہے، شان بندہ پر بلی، جسے کھانا ختم ہویا کھانا جو مکیا کہ راہب آنا بھائی پراؤنی تھوڑی مہربانی تو صاحب میری اس ناچیز کی دعوت قبول کی تھی، یا محمد تو آدمی نہیں مہربانی حضور تو سی تشریف لے آئے گانے میں سونے محمد نے اینا دا کوئی عزیز کوئی چاچیوں تائیوں کو پڑھا کو سن بھی رشتے دار انہیں اگر نہیں کر لیں گے کوئی نہیں لگا، کوئی پڑھا لا دیا نہ نہ کو پڑھا نہ کو نال آئے، اینا کوئی سجن پہ نہیں سیرت نگاہ کرنے ایک مطلب میں نوجوان اٹھے، انہیں آخیا میں محمد دا یار، راہب میں دا خوش نصیبہ قریبا وہ دوست قریب آئے، راہب نے لگا تیرا نام کی ہے، آپ فرمانے میرا نام ہے ابو بکر، ابو بکر میں محمد دا یار صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر۔ راہب نے کان لگ منہ لا کے آخیا ابو بکر یاد رکھی یہ محمد نو صرف یار نہ سمجھیے اور بھی موت ہوئی، آن والا وقت دسے گا وعدہ کر کے نہ جڑا پہلا دینا انہیں کی خدمت کرنی ہے، یہودی نبیاں دے قاتل نے، یہودی نبیاں دے قاتل نے انہوں یہودیاں کو بچا کے رکھی۔ ابو بکر صدیق نے گل پلے بن لئی، گل پلے بن لئی، راہب نے آخیا گل سن یاری کرو یار سونے محمد نے پارٹنرشپ ہوتی ہے کئی بزنس پارٹنر دکان پانی میں چل گئی رہتے شراکت کا کئی تجارت کے ساتھی ایک قدم دی یاری آپ سیدنا ابو بکر نے آخیا کوئی بزنس پارٹنر نہیں، ساری یاری مفادات تے مبنی نہیں، کوئی کسی کا مفاد نہیں، ساری یاری جم دیا جدوں دا ہوش سنبھالیا میں محمد دا یار اسی بچپن کے ساتھی کیوں نہ ہوتے کہ فطرت ایک سی ایک صدیق کے دوجا صادق ہے، ایک صادق کے دوجا صدیق ہے، وہ بھی سچے وہ بھی سچا، وہ بھی سچے وہ بھی سچا، وہ بھی وہ تعلق بھی مکے نہ انہوں کا تعلق بھی مکے نہ، وہ بھی ہاشمی یہ بھی ہاشمی، وہ بھی سچا یہ بھی سچا، فطرتاں ایک نے، مزاج ایک نے، طبیعتاں ایک نے، بچپن تو لے کے پھر یاری یہ جڑی قبر دیا کندھاں تک نبی زندہ رہے تے تاں بھی نبی پاک دے نال تے مرن دے بعد بھی نبی پاک دے نال۔ ساڈے آقا مولا حضور سید عالم امام الانبیاء اور الحمدللہ حضور دے لڑ لگ کے اللہ پاک نے سانو امتاں وچ فضیلت عطا فرمائی۔ حاصل گفتگو میں عرض کراں گا کہ حضور دی وابستگی کا جڑا نتیجہ ہے سرکار کے نال لگن نال سانو بھی اللہ نے شرف عطا کی ہے۔ بھائی یہ کپڑا قرآن دے نال لگ جائے تے کپڑے دی عزت ہو جاتی، جڑا گدا قرآن دے نال لگ جائے وہ دی عزت ہے، تے جڑا امتی رسول نال وابستہ ہو جائے وہ دی بھی عزت ہے، جڑا حضور نال وابستہ ہو تو وہ دی عزت کی سو قرآن پڑھ کے دیکھو اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امہ، یہ قرآن دے لفظ اللہ فرمانا بڑیاں بڑیاں امتاں گزریاں نے پر میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے ہو تسی سارے وچوں بہترین امت ہو۔ اللہ سانو فرما رہے خیر امت، خیر ہمیں بہتر سب نالوں بہتر امت
تو گزارش ہے کی کچھ حرکات ساڑھے کو سرزد اللہ معاف کرے، گناہگار خطا کار حرکتیں ہو جانی ہیں، ظلم سے حرکتیں ہو جانی ہیں، جھوٹ بولنا، کٹ بولنا، بغاوت کرنی، ایک جرم ہے ساڑھے معاشرے میں، ہزاراں جرائم ساڑھے وچ موجود نے، لیکن اس کے باوجود اللہ قرآن وچ فرماندا ہے محبوب دا کلمہ پڑھن والے ہو ساری امتوں جو بہترین امت، پوری وجہ ظاہر ہے کوئی وجہ ہے بہترین امت اس وقت سے فرمایا کہ سارا تعلق حضور سرکار دو حضور کی وابستگی کا صلہ ہے۔ بھائی جڑا پانی پلیت پانی سمندر چ ڈگ پے وہ پلیت رہتا ہے، بھائی گٹر کا پانی ہوئے گٹر کا پلیت پانی وہ نالی میں بہتا 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 دریا میں چلا جائے تو پلیت رہے گا، پاک ہو جائے گا۔ جڑا دریا میں چلا جائے وہ پلیت پانی بھی پاک ہے، کہ جڑا گناہگار امتی دنیا کی اس گناہوں کی راہ وچ بہتا بہتا نبی پاک کے دریائے رحمت وچ آ جائے وہ بھی پاک ہے، وہ بھی پاک۔ جڑا سرکار کی اس رحمت کے دھارے وچ آ گیا وہ پاک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ سانو حضور کے دامان کرم دے نال وابستہ بہترین امت اللہ نے فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی غلامی کا صدقہ مسلمانہ کی جو وقتی حزیمت ہے اللہ کو فتح بھی تبدیل فرمایا۔ اور تاریخ اپنے آپ کو دہران دی یہ وقت ہونا ہے کہ اللہ ساری زندگی کے وقت بخائے وعدہ میری سرکار کا سچ ہے، نبی پاک کے ہر ارشاد پہ سارا ایمان ہے، وعدہ حق ہے۔ دعا کرو اپنی اکھاں دے نال منظر ویکھیے جدوں نبی پاک کا چڑھا دنیا وچ غلام ہو اور اللہ پاک مسلمانوں کو عروج عطا فرمائے۔